بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ امام طریقہ قادریہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ اس کی 56ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں جس حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مرحومہ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه ابو داود. ابو داود شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت رحمت والی امت ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہ ہو، اور دنیا میں اس کا عذاب فتنے، زلزلے اور قتل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت. خود رب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس امت سے امت محمدیہ کی خصوصی شان اور پہچان واضح ہوتی ہے. اسی طرح امت محمدیہ کا امت وسط ہونا بھی ایک خاص عزت کا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. فرمایا مسلمانوں،
اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ اس کے علاوہ بھی امت کی بہت سی خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی اشرف نسب والے تھے، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی افضل تر نماز جو عصر ہے، جیسے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بھی بہتر، افضل اور اعلیٰ تھی، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی بالکل درست ملا، اور دین بھی بہت واضح دیا گیا۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے، لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس امت کے لیے کوئی سخت عذاب نہ ہوگا۔ اسی لیے امت کے گناہ گاروں سے فرمایا گیا، قرآن کریم کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورۃ الزمر کی آیت ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس معافی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے حضور خلوص دل سے توبہ کرو، حرام خوری چھوڑ دو، معصیت کی روش ترک کر دو، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ایسی توبہ کا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ تمہارے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان میں اس بارے میں بہت واضح حکم ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، تو یہی شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ سابقہ گناہوں کی معافی توبہ سے ممکن ہے، لیکن توبہ وہی قبول ہوگی جس کے بعد انسان کے اعمال درست ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو رسمی اور زبانی توبہ بے معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت نصیب فرما دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں،
اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس واعظ کا۔ یہ 51ویں مجلس ہے جو کہ منعقد ہوئی 20 شعبان المعظم 545 ہجری بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور پھر مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنے نفس اور خواہش کے دباؤ سے کسی پر اعتراض نہ کر، بلکہ جیسا ایمان کہے ویسا کر۔ اعتراض کرنے والا حقیقت میں ایمان ہی ہے، اور یقین ہی ان شبہات کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، وہی مدد کرے گا، اور وہی فخر کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جب تو کسی ناپسندیدہ امر پر اللہ سے غیرت کر کے اعتراض کرے گا، اللہ اسے دور کرنے میں مدد کرے گا، اس کے کرنے والے پر تجھے نصرت عطا کرے گا، ان سب کو تیرے لیے ذلیل کر دے گا۔ اور تو اگر نفس و خواہش اور شیطان اور اپنی عادت کے برگلانے سے اعتراض کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کرے گا، اس کے اہل پر تیری مدد نہ کرے گا، اسے دور کرنے پر تجھے قدرت نہ ہوگی۔ حقیقت میں ایمان ہی اعتراض کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ہر وہ معترض جس کے اعتراض کی بنیاد ایمان پر نہ ہو وہ معترض ہی نہیں۔ لفظاً لا یعنی نہیں سے اعتراض کر کے اگر تو چاہتا ہے کہ یہ فقط اللہ کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہیں، دین کے لیے ہو، نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو، تیرے فائدے کے لیے نہیں، چنانچہ تو حرص کو ترک کر دے، اخلاص سے عمل کر، موت تیری طاق میں ہے، اس کے پل سے لازمی گزرنا ہوگا۔ جس حرص نے تجھے رسوا کیا ہے اسے چھوڑ دے، جو تیرے نصیب کا لکھا ہے تجھے ضرور ملے گا، اور جو غیر کے نصیب کا ہے وہ ہرگز نہ ملے گا۔ اللہ کے ساتھ مشغول ہو جا اور دوسروں کے نصیب کی طلب چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ ادھر اپنی نگاہ نہ ڈالیے کہ ہم نے انہیں ان کی عورتوں سے نفع دیا۔ دنیا کی زندگی کی زینت محض ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کے عارفوں پر سب سے کٹھن مخلوق کے ساتھ بولنا چالنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی لیے 1000 عارفوں میں سے کوئی ایک ہی کلام کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قوت کا محتاج ہے۔ ان کی قوت کا محتاج کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ
رنگ رنگ کی خلقت میں بیٹھنا چاہتا ہے، سمجھداروں اور ناسمجھوں سے ملتا ہے، منافق اور مومن سے ملتا ہے۔ وہ بڑی سخت آزمائش میں ہے، جسے ناپسند کرتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ہر طرح کے مصائب سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، کیونکہ وہ حکم الہی کی تعمیل کے لیے مخلوق کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وہ یہ کچھ اپنے نفس اور حرص اور اختیار اور ارادے سے نہیں کرتا، اسے اللہ کی طرف سے کلام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اگر تیرا معرفت الہی حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو اپنے دل سے مخلوق کی قدر نکال دے، ان سے ہونے والے فائدے یا نقصان کو نہ دیکھ، کیونکہ اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت محال ہے۔ تیرے پر افسوس، دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے، کسی سبب سے نیک نیت کے ساتھ اسے جمع رکھنا جائز ہے، دنیا کو دل میں رکھنا جائز نہیں ہے، اس کا دروازے پر کھڑے ہونا جائز ہے، دروازے کے اندر آنا جائز نہیں، اس میں تیری کچھ عزت نہیں۔ جب یہ بندہ اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ محو اور گم ہے۔ آفتوں کے نازل ہونے پر اس کا باطن متغیر نہیں، امر الہی کی بجا آوری کے لیے موجود ہوتا ہے، اور نہیں آنے پر اس سے منع رہتا ہے، یعنی جو چیز ممنوع ہے اس سے دور رہتا ہے، نہ کسی چیز کی وہ تمنا کرتا ہے اور نہ کسی شے پر حرص کرتا ہے۔ اس کے دل پر تکوین وارد ہوتی ہے، ہر شے میں تصرف کا اختیار اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تم میں اور ان میں کیا تعلق ہے؟ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، اللہ کے خاص بندوں سے تعلق توڑنے والوں، تو ظاہری ظلم اور ظاہری نفاق میں مبتلا ہے۔ یہ نفاق کب تک چلے گا؟ اے عالموں، اے زاہدوں، تم کب تک بادشاہوں اور امیروں کے لیے نفاق سے کام لیتے رہو گے، تاکہ ان سے دنیا کا مال اور اس کی شہوتیں اور لذتیں حاصل کرتے رہو؟ تم اور اس دور کے اکثر حکمراں ظالم ہیں اور اللہ اور اس کے بندوں کے مال میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہم اکثر شوکت المنافقین واخذلہم او تب علیہم واقمع الظلمہ وطہر الارض منہم او اصلحہم آمین۔ الہی منافقوں کی شوکت اور دبدبے کو توڑ دے اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، ظالموں کو ملیہ میٹ کر دے اور زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح کر دے، آمین۔ اے حکمرانوں، اے رعایا، اے ظالموں، اے منافقوں، اے مخلصوں، یاد رکھو دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے اور آخرت سدا کے لیے ہے۔ اپنے مجاہدے اور زہد سے اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دے،
غیر اللہ سے دل کو پاک و صاف کر کے اس بات سے ڈرتا رہے کہ تجھے کوئی شکار نہ کر لے، کوئی اسیر نہ کر لے، تجھے تیرے خالق و مالک سے نہ روک لے۔ جب تیرے نصیب کے لکھے کا حصہ تیرے پاس آئے تو حکم الہی اور اس کی موافقت میں زہد کے قدموں پر کھڑے ہو کر لے لے۔ دنیا کی محبت اور اپنے اختیار کے ہاتھوں سے نہ لے۔ زہد میں استقامت بدن میں اثر لاتی ہے اور دل میں غم آتا ہے اور بدن میں کمزوری آتی ہے۔ یہ غم اور کمزوری جب ثابت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اسے فرحت اور معرفت الہی عطا ہوتی ہے، جس سے اس کا غم اور فکر جاتا رہتا ہے۔ ایمان والے کا دل خلقت و اہل و عیال اور مال سے تنگ رہتا ہے، ظاہری طور پر ان سے مشغول ہوتا ہے، مگر اندرونی طور سے اس کا دل بادشاہ کے پیامبر کا منتظر رہتا ہے۔ اہل و عیال سے رخصت ہو کر شہر کے دروازے پر پہنچ گیا، جبکہ ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایمان والا خلقت کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا رہنا سہنا خلقت کے ہی ساتھ ہے، جبکہ اس کی اصل رگ خالق کے ساتھ ہے۔ توحید جب دل میں گھر کر لیتی ہے تو ظاہری عمل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تیرے ظاہر و باطن، تیری تونگری و فقیری، خلقت کے توجہ کرنے اور منہ موڑنے، ان کی برائی اور بھلائی سب کو ایک ساتھ کر دیتی ہے۔ تو انہیں اپنے دل سے کیوں کرنا نکالے گا، حالانکہ تیرا دل وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ پڑ گیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے ذکر اور اس کے شوق سے بھرپور ہو گیا ہے۔ اس وقت تو اس آیت مبارکہ کے مفہوم کا پیکر بن گیا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں صرف اللہ سچے کی مملکت ہے، اور تو سچا محب، عالم معلم، حکیم محکم، قریب و مقرب، ادیب مؤدب، خلقت سے بے نیاز، یعنی اللہ کی طرف سے کفایت والا ہو جاتا ہے۔ اے جاہل، جہالت چھوڑ کر علم سیکھ لے۔ خود پڑھنے سیکھنے کو چھوڑ بیٹھا اور اب دوسروں کو سکھانے میں لگ گیا ہے۔ تو تکلیف نہ اٹھا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ اس سے نہ کچھ تجھے فائدہ ہوگا، نہ کسی اور کا کوئی بھلا ہوگا، کیونکہ جو بندہ اپنے نفس کو صحیح طریقے سے کچھ نہیں سکھا سکتا، وہ کسی اور کو کیا سکھائے گا۔ اے لوگو، اللہ کی قدرت کو عاجز نہ جانو، ورنہ کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ جو حکم ہے اس پر عمل کرو، تاکہ یہ عمل تمہیں علم سے ملا دے۔ جب عمل ثابت ہو جائے گا تو قدرت میں نظر آ جائے گی، تب تمہارے دلوں اور باطنوں کے ہاتھوں میں سارا جہان دے دیا جائے گا۔ تم جو چاہو گے وہ ہونے لگے گا۔ دلی طور سے جب اللہ اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہ رہے گا، تمہیں موجودات پر قدرت عطا کر دے گا، اپنے راز کے خزانوں سے مطلع کر دے گا، اپنے فضل کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا، اپنے انس کا شربت پلائے گا،
اپنے قرب کے دسترخوان پہ بٹھلائے گا۔ یہ کتاب و سنت کے علم اور اس پر عمل کا ثمرہ ہے۔ تو ان دونوں پر عمل کر، ان سے الگ مت ہو حتیٰ کہ تیرے پاس علم کا مالک اللہ آ جائے اور تجھے اپنے پاس لے لے۔ شریعت سکھانے والا جب اپنی طرف سے تیری مہارت کی تصدیق کر دے گا تو تجھے علم طریقت کی کتاب کی طرف منتقل کر دے گا، اور جب تو اسے بھی اچھی طرح سے سیکھ لے گا تو تیرا دل اور باطن قائم کر دیے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ ہوں گے، انہیں بادشاہ حقیقی علم کے مالک کے روبرو کھڑا کر دیں گے اور ان سے فرمائیں گے ہا انتما وربکما، اب تم دونوں ہو اور تمہارا رب، وہ جانے اور تم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔